اداکار محمد علی نے مصیبت زدہ شخص کو 50,000 روپے قرض تو دے دیا، لیکن پہلے اس سے 3 روپے مانگ لیے۔ جی ہاں، مشہور و معروف اداکار محمد علی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کا یہ قصہ سنا تو دل کیا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ کوٹھی کے خوبصورت لان میں سردی کی ایک دوپہر، محمد علی صاحب بیٹھے کسی مہمان سے گفتگو کر رہے تھے۔ ملازم نے علی صاحب سے آ کر کہا کہ باہر کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا ہے، یہ اس کا چوتھا چکر ہے۔ علی صاحب نے اسے بلوا لیا۔ کاروباری سا آدمی تھا، لباس صاف ستھرا، مگر چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ شیب بڑی ہوئی، سرخ آنکھیں اور بال قدرے سفید، لیکن پریشان۔ وہ سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گیا تو علی صاحب نے کہا، جی فرمائیے۔ فرمانے کے قابل کہاں ہوں صاحب جی، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے بڑی گمبھیر آواز میں کہا اور مہمان کی طرف دیکھا، جیسے وہ علی صاحب سے کچھ تنہائی میں کہنا چاہتا تھا۔ علی صاحب نے اس سے کہا، آپ ان کی فکر نہ کیجیے، جو کہنا ہے کہیے۔ اس آدمی نے کہا، چبرجی میں میری برف فیکٹری ہے علی صاحب جی، لیکن کاروباری حماقتوں کی وجہ سے وہ اب میرے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ کیوں، کیسے جا رہی ہے؟ علی صاحب نے تفصیل جاننے کے لیے پوچھا۔ ایک آدمی سے میں نے 70,000 روپے قرض لیے تھے، لیکن میں لوٹا نہیں سکا۔ وہ آدمی بولا، میں نے کچھ پیسے سنبھال کر رکھے تھے، لیکن چور لے گئے۔ اب وہ آدمی اس فیکٹری کو ضبط کر لے گا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی رونے لگا اور علی صاحب اسے غور سے دیکھتے رہے اور اس سے کہنے لگے، آپ کا برف خانہ میانی صاحب والی سڑک سے ملحقہ تو نہیں؟ جی جی وہی، وہ آدمی بولا۔ علی صاحب، میں صاحب اولاد ہوں، اگر یہ فیکٹری چلی گئی تو میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ فرمائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس 20,000 ہیں، 50,000 آپ مجھے ادھار دے دیں، میں آپ کو قسطوں میں لوٹا دوں گا۔ علی صاحب نے مسکرا کر اس آدمی کو دیکھا، سگریٹ سلگائی اور کہنے لگے، یہ آسمان بھی بڑا ڈرامہ باز ہے، کیسے کیسے ڈرامے دکھاتا ہے، شطرنج کی چالیں چلتا ہے، کبھی مات کبھی جیت۔ یہ بات کہی اور اٹھ کر اندر چلے گئے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں نوٹوں کا ایک بنڈل تھا۔ کرسی پر بیٹھ گئے اور اس آدمی سے کہنے لگے، پہلے تو آپ کی داڑھی ہوتی تھی۔ وہ آدمی حیران رہ گیا اور چونک کر کہنے لگا، جی یہ بہت پرانی بات ہے۔ جی میں پرانی بات ہی کر رہا ہوں۔ علی صاحب اچانک کہیں کھو گئے، سگریٹ کا دھواں چھوڑ کر کچھ تلاش کرتے رہے، پھر اس آدمی سے کہنے لگے، آپ کے پاس 3 روپے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ جی جی ہیں۔ اس آدمی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نوٹ نکالے اور ان میں سے 3 روپے نکال کر علی صاحب کی طرف بڑھا دیے۔ علی صاحب نے وہ پکڑ لیے اور نوٹوں کا بنڈل اٹھا کر اس آدمی کی طرف بڑھایا۔ یہ 50,000 روپے ہیں، لے جائیے۔ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نوٹ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس آدمی نے جذبات کی گرفت سے نکل کر پوچھا، علی صاحب مگر یہ 3 روپے آپ نے کس لیے؟ علی صاحب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ میں نے آپ سے اپنی 3 دن کی مزدوری لی ہے۔ مزدوری؟ مجھ سے؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ اس آدمی نے یہ بات پوچھی تو ایک حیرت اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ 1952 میں جب میں لاہور آیا تھا تو میں نے آپ کے برف خانے میں برف کی سلیں اٹھا کر قبرستان لے جانے کی مزدوری کی تھی۔ علی صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ جواب اس آدمی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا انکشاف تھا۔ علی صاحب نے مزید بات آگے بڑھائی، مگر آپ نے جب مجھے کام سے نکالا تو میری 3 دن کی مزدوری رکھ لی تھی، وہ آج میں نے وصول کر لی ہے۔ علی صاحب نے مسکرا کر وہ 3 روپے جیب میں ڈال لیے۔
آپ یہ 50,000 لے جائیں، جب آپ سہولت محسوس کریں دے دیجیے گا۔ علی صاحب یہ بات کہہ کر مزے سے سگریٹ پینے لگے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی زندگی میں ہر طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ ان کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔